بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے شین اختر کی سوانح پڑھی تھی۔ آج ہم ان کا مشہور افسانہ مسز جان کا مطالعہ کریں گے، اس کا متن پڑھیں گے اور اس میں مشکل الفاظ معنی کی تشریح بھی کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ان کا مشہور افسانہ ہے جو بہت سے نصاب میں، رانچی یونیورسٹی کے علاوہ دیگر یونیورسٹیز کے نصاب میں بھی شامل ہے، بی اے اور ایم اے میں۔ اس کے علاوہ جے ایس ایس سی سی جی ایل کے جانب سے جو ہونے والے امتحانات ہیں یا پھر جو بھی گریجویٹ لیول پہ امتحانات ہو رہے ہیں اس میں بھی یہ افسانہ شامل ہے۔ تو آج ہم اس افسانے کا متن پڑھیں گے اور اس میں جو مشکل الفاظ معنی آئیں گے اس کی تشریح کرتے جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسز جان افسانہ۔ چٹرجی کمپاؤنڈ میں مسز جان کے علاوہ کوئی اور چیز اب قابل دید نہ تھی۔ قابل دید مطلب دیکھنے کے قابل۔ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں البتہ یہ جگہ بہت پر اسرار اور مشہور تھی۔ پر مطلب بھرا ہوا، اسرار مطلب راز، سر کی جمع ہے اسرار، اسرار مطلب راز۔ دور تک پھیلے ہوئے اس کمپاؤنڈ میں ایک بہت اچھا خوشنما باغ بھی تھا۔ خوشنما اچھا دکھنے والا، مگر وہ ایک بات جو اس وقت تھی اب کہاں۔ کمپاؤنڈ کے وسط میں یعنی میڈل میں، بیچ میں ایک لال عمارت تھی جس میں ایک بڑا سا ہال تھا جہاں ملکہ الزبتھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی تصویریں خوبصورت فریموں میں آویزاں تھیں۔ آویزاں مطلب لٹکی ہوئی، لٹکائی ہوئی تھی۔ عمارت کے ٹھیک سامنے مثلث نما احاطے میں، مثلث مطلب ترشول، 3 کونے والا، احاطہ مطلب گراؤنڈ میں گلاب اور گل داؤدی کے چھوٹے چھوٹے پودے سرو کے نازک اندام درختوں کے درمیان بہت اچھے لگتے۔ گلاب اور گل داؤدی یہ پھولوں کے نام ہے۔ سرو بولتے ہیں ایسا پیڑ جو پتلا ہو اور لمبا ہو، اوپر کی طرف جائے، سرو نما بولتے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب کی مشابہت دیتا ہے سرو سے۔ نازک اندام، اسی کی خوب تشبیہ بیان کر رہا ہے، خوبصورتی بیان کر رہا ہے سرو کی، جو نازک اندام ہے درختوں کے۔ ہاں، اس احاطے میں ایک فوارہ بھی تھا، فوارہ جھرنا۔ فوارے کے چاروں طرف بجلی کے بلب جلتے بجھتے رہتے اور فوارہ کی ویل مطلب وہی چکر جو گھومنے والا ہے، اس طرح رقص کرتی، ناچتی کہ ایک حسین سی عورت کی شکل بن جاتی۔ حسین مطلب خوبصورت۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ مریم کی تصویر تھی جسے اطالوی سپاہی نے بنایا تھا۔ اطالوی مطلب اٹالین سپاہی میں۔ لیکن مسز جان کا کہنا تھا کہ وہ اس کمپاؤنڈ کے مالک فادر چٹرجی کی آخری حسین لڑکی تھی جس سے اطالوی سپاہی کو عشق ہو گیا تھا۔ چونکہ عام لوگوں کا گزارا یہاں ممکن نہ تھا اور مسز جان اس وقت بھی اس کمپاؤنڈ کے فوجی بیرک میں رہا کرتی تھی، اس لیے ان کی باتوں کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مگر یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی اور فادر چٹرجی زندہ تھے۔ چٹرجی کمپاؤنڈ تو اب بھی باقی ہے، مگر اب چٹرجی کمپاؤنڈ میں مسز جان کے علاوہ کوئی دوسری چیز قابل دید نہ تھی، دیکھنے کے قابل نہ تھی۔ مسز جان میری پڑوسن تھی۔ یہاں تک کہانی میں بتایا گیا کہ مسز چٹرجی کمپاؤنڈ کے بارے میں، لیکن اب بتایا جائے گا کہ مسز جان کون ہے۔ تو اس میں اب آ گیا راوی، واحد متکلم۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرندہ پکڑنے والی گاڑی میں بھی واحد متکلم ہے جو کہانی خود سے سنا رہا ہے، میں۔ دوسرے ذکی انور کے نروان میں بھی وہ بھی کہانی خود سے سنا رہی ہے جو کردار شبنم۔ اور یہاں بھی مسز جان جو ایک اس میں لگ رہا ہے کہ جو افسانہ نگار ہے وہ خود راوی بن گیا ہے، جیسے پرندہ پکڑنے والی گاڑی میں تھا۔ مسز جان میری پڑوسن تھی۔ اس پورے کمپاؤنڈ میں ایسی طرح دار عورت کوئی نہ تھی۔ بڑے ڈیل ڈول کی، دراز فربہ اندام عورت تھی،
بڑے لمبی چوڑی، دراز مطلب لمبی، فربا مطلب موٹی، قد، صحت اور شکل و صورت کی باہمی مناسبت مطلب ملاوٹ کی وجہ سے ایسی عورتیں کم پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی ہر چیز نرالی تھی، چلتی تو ایسا لگتا جیسے مکنی ہاتھی چل رہا، خصوصاً خاص طور سے جب وہ ساری مطلب ساڑی کمر کے گرد کنارے باندھ کر پانی بھرنے لگتی تو میں اپنی کھڑکی سے انہیں ضرور جھانکتا۔ ایسی بھری بھری جلتھل عورت میں نے آج تک نہ دیکھی تھی۔ اپنی کمسن بچیوں کو اکثر اس بے دردی سے پیٹتی کہ مجھے غصہ آ جاتا، مگر مجھ میں بولنے کی ہمت نہ تھی۔ اس کا ڈیل ڈول جیسا تھا، اس کی زبان بھی ویسی ہی تھی۔ کمپاؤنڈ میں کوئی نل نہ تھا، پانی لانے کے لیے انہیں اکثر گنگو ٹولی کے نکڑ پر جانا پڑتا۔ نل پر خواہ مطلب چاہے جتنی بھی بھیڑ رہے، ان کا گھڑا سب سے پہلے بھر دیا جاتا۔ وہ مزے سے فاتحانہ انداز میں، فاتح بولتے ہیں جیتنے والے کو، فاتحانہ جیتنے والے انداز میں جھومتی ہوئی گھڑا لے کر چلی آتی۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ ان کا روب کمپاؤنڈ میں سب پر غالب تھا، سب پر حکم چلتا تھا، مطلب کبھی کوئی جملہ کستا بھی تو اتنا آہستہ کہ خود اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ سن پاتا۔ مسز جان کی راما کے علاوہ تمام لوگوں سے دوستی تھی۔ اس میں مسلمان، ہندو، سکھ، پارسی اور کرسچن سبھی تھے۔ کمپاؤنڈ کی سبھی عورتیں ان کی بہادری، چرب زبانی مطلب بہت زیادہ بولنے والی، اس کی زبان جو بہت چرب تھی، علم و عقل کی قائل ہو چکی تھی، مطلب مان چکی تھی اس کا لوہا۔ کسی کو لڑکا ہوتا تو نرس تک کو بلانے کی روادار نہ ہوتی تھی۔ کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی تو اس کی صحت یابی کی ذمہ داریاں ان کے سر تھیں، مطلب مسز جان کے سر۔ ایک دن ایک نئی نویلی کرایہ دارن کے پیچھے محلے کا ایک لوفر لگ گیا۔ بہت دنوں تک وہ بیچاری برداشت کرتی رہی، لیکن جب نوبت آنکھ ماری سے کنکریا مارے تک آ گئی تو اس نے مسز جان سے تمام باتیں کہہ دیں۔ بس پھر کیا تھا، کمپاؤنڈ میں قیامت نازل ہو گئی۔ لوفر کو بلا کر مسز جان نے ننگا کر دیا اور پھر اس قدر پیٹا کہ غریب ساری ہیکڑی بھول گیا۔ میں نیا آیا تھا، وہ میری پڑوسن ضرور تھیں، مگر ابھی تک صاحب سلامت نہ تھی، مطلب تعلقات یا سلام دعا نہیں تھی۔ ایک دن حسب دستور وہ اپنی بچیوں کو بے دردی سے پیٹ رہی تھی۔ مجھ سے زیادہ دیر تک رہا نہ دیکھا گیا۔ آپ اسے کیوں مار رہی ہیں؟ ننھی سی جان ہے، میں نے ہمت کر کے بول ہی دیا۔ کچھ نہیں بردر، بہت پاجی ہو گئی ہے۔ یہ فارسی وہ زبان ہے، پنجابی ہے نا، پاجی بدماش کے معنی میں۔ میری آنکھیں روتی ہوئی بچی سے ہٹ کر ان کے بھرپور جسم پر ٹھہر گئی۔ ان کا سینہ کھولتے ہوئے دودھ کی طرح بار بار ابلا آ رہا تھا۔ مجھ سے زیادہ دیر تک نہ دیکھا گیا۔ مجھے واپس لوٹتے دیکھ کر ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور بہت پرتپاک لہجے میں بولی، بہت عاجزانہ لہجے میں بولی، کہاں چلے بردر، ایک کپ ٹی تو پیتے جائیے۔ یہ کہتی ہوئے میرا ہاتھ پکڑے زبردستی مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ کمرہ بہت بوسیدہ اور سیلا تھا۔ بوسیدہ مطلب بہت خستہ حال میں، برے حال میں تھا، اور سیلا مطلب برسات کے دنوں میں کیسے دیواریں سیل جاتی ہیں، سیلن زدہ، مگر ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ سلیقے مطلب ترتیب سے۔ کیلنڈر بے شمار تھے، باقی جگہوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سلیب کی کئی کاغذی شکلیں بھی چسپاں تھیں۔ سلیب وہی بولتے ہیں ترشول نما جو بناتے ہیں کرسچن لوگ۔ آپ اخبار میں کام کرتے ہیں نا؟ چسپا مطلب لڑکا ہو، مطلب چپکایا ہوا۔ مسز جان اب میرے سامنے پالتی مارے بیٹھی تھی۔ جی ہاں، اور آپ کہانیاں بھی لکھتے ہیں، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں سب کی خبر رکھتی ہوں بردر، میں چلتی پھرتی انفارمیشن بیورو ہوں۔ خوب، تو آپ مجھے بہت دنوں سے جانتی ہیں۔ جواب میں انہوں نے ایک بڑا مردانہ وار قہقہا لگایا۔
ایک مختصر سی ملاقات کے بعد وہ مجھے برادر کہنے لگی اور مجھے بھی انہیں سسٹر مان لینے میں اپنی جان بخشی دکھائی دی۔ کمپاؤنڈر میں صرف ایک راما ہی ایسا آدمی تھا جس کی مسز جان سے نہ بنتی تھی۔ مسز جان اس کی بہت شکایتیں کیا کرتی تھی اور وہ بھی اسے گالیاں دیا کرتا۔ راما مجھ سے اکثر کہتا، ذرا ہوشیار رہیے گا، بڑی مردمار عورت ہے، پھنسانے میں ماہر ہے۔ مجھے اس کی باتوں سے تکلیف ہوتی تھی۔ مسز جان میرے لیے اس وقت تک بہت ایماندار، صاف گو اور محنتی عورت تھی۔ صاف گو مطلب بولنے والا، صفائی سے بات کرنے والا، جس کے باتوں میں کوئی جھول نہ ہو۔ بیماری میں انہوں نے میری بڑی خدمت کی تھی، لیکن مسٹر جان اس کے بالکل برعکس تھے، خاموش معنی سے آدمی جنہیں دیکھ کر مجھے مسز جان کی بے بسی پر رحم آتا، مطلب ایسے تھے جو خاموش رہنے والے۔ کبھی کبھی مسز جان شوہر کی شکایت کرنے سے بھی باز نہ چوکتی۔ ایک روز دونوں میں جھگڑا ہوا اور مسٹر جان بغیر کھانا کھائے آفس چلے گئے۔ ان کی روانگی کے بعد میں مسز جان کے کمرے میں گیا۔ یہ آج آپ لوگوں میں لڑائی کیوں ہو گئی؟ آج تو پہلی تاریخ ہے اور عموماً پہلی تاریخ کو میاں بیوی میں صلح ہو جاتی ہے۔ کچھ نہیں برادر، اپنے کو لاٹ صاحب سمجھتا ہے، 70 روپیہ کماتا ہے، جیڑ دکھاتا ہے۔ مجھے مارنے کو ہاتھ اٹھایا تھا، میں نے بھی وہ لتاڑ ماری کہ بس یاد کرے گا، سوکھا بانس ہے مگر پھوٹانی کتنا کرتا ہے۔ میں سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ آخر لڑائی کس بات پر ہوئی؟ کہتا ہے تم دوسرے مردوں سے ہنسی مذاق کیوں کرتی ہو؟ بھلا بتائیے برادر، ہنسی مذاق نہ کروں تو زندہ کیسے رہوں؟ بھلا بات کرنے سے کہیں عزت چلی جاتی ہے؟ یہ باتیں وہ مجھ سے یوں کہہ رہی تھی جیسے مسٹر جان سے ان کا کوئی رشتہ نہ ہو۔ میں کافی دیر تک ان کی مہمل باتیں سنتا رہا۔ قواعد کے روح سے باتیں دو ہوتی ہیں۔ نمبر 1 موزوں، جو بات صحیح ہو، مہمل، جس کا کوئی معنی مطلب نہ ہو۔ وہی کہہ رہا ہے، میں کافی دیر سے ان کی مہمل باتیں سنتا رہا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ عجیب عورت ہے، شوہر کو مارتی ہے، پڑوسیوں کو رات بھر سیوا کرتی ہے، کمزور عورتوں کی خاطر اپنی عزت خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ غرض میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا، دفتر میں بھی یہی سوچتا رہا، اور جب شام ہو گئی اور میں اپنے کمرے میں واپس لوٹا تو مسز جان اور مسٹر جان کا زوردار قہقہا سنائی دیا۔ میں چونک پڑا۔ عجیب لوگ ہیں، میری آہٹ سنتے ہی دونوں نے جھانک کر دیکھا اور پھر حسب دستور چائے کی پیالی لیے مسز جان حاضر ہوئیں۔ اب تو آپ بہت خوش ہیں، ایسا لگتا ہے صلح ہو گئی۔ جانتے ہیں برادر، 100 بار کان پکڑوا کر اٹھا بیٹھی کروایا ہے۔ اچھا کیا سسٹر، یہ مرد لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ مجھے اپنی جان عزیز تھی، اسی لیے حامی بھرنا ضروری تھا۔ حامی مطلب اس کے ہاں میں ہاں ملانا۔ کیا کروں برادر، کسی سے بات کرنے میں کیا لطف ملتا ہے، مگر دوستی نہ رکھوں تو اچھے بروں میں کون کام آئے گا؟ پھر میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، اپنا ڈیفیٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ بالکل سسٹر، اپنی ڈیفیٹ کبھی برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اپنی شکست مطلب ہار تسلیم کرتے ہوئے یہ بات دہرائی۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے کئی دنوں بعد میں اخبار سے کام کرتے ہوئے تھک گیا تو سوچا مسز جان سے ایک پیالی چائے مانگوں۔ ان کے کمرے میں گیا تو نیلو اور شاہینہ رو رہی تھیں اور مسز جان چپ چاپ گمسم نیم برہنہ، نیم مطلب آدھا، برہنہ مطلب ننگا، آدھی ننگی چوکی پر لیٹی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً اپنے نیم عریاں، نیم مطلب آدھا، عریاں مطلب ننگا، برہنہ اور عریاں ایک ہی معنی میں ہے، مترادف ہیں، نیم عریاں جسم پر پھٹی رضائی ڈال لی۔ سوری، میں پچھلے پاؤں واپس لوٹنے لگا۔ ارے آئیے برادر، آپ سے کیا پردہ،
مسکراتے ہوئے شوخ لہجے میں مسز جان بولی، کیا بات ہے نیلو، تو کیوں رو رہی ہے؟ میں نے اس کی چھوٹی بچی کو بلکتا ہوا دیکھ کر پوچھا۔ میں منتظر تھا، یعنی انتظار کر رہا تھا کہ مسز جان اٹھ کر بیٹھیں تو میں چائے کے لیے کہوں، لیکن وہ برساتی گرمی میں بھی ویسے ہی رضائی جسم پر ڈالے لیٹی رہیں۔ آپ سے کیا چھپاؤں بردر، کل رات سے کچھ نہیں پکا ہے۔ بھلا 400 روپیہ میں کیا ہوتا ہے؟ بولتے وقت ان کی آواز سست ہو گئی تھی۔ میں کہیں باہر نکل بھی نہیں سکتی، ساری پھٹ کر اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ سر چھپاؤں تو پیر نکلتا ہے اور پیر چھپاؤں تو ناڑیاں بن جاتی ہوں۔ بولتے ہوئے ہنس پڑی۔ میں نے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا، میرے پاس 50 روپے ہیں، اگر آپ کے کام آ گئے تو مسرت ہوگی، یعنی مجھے خوشی ہوگی۔ مسز جان کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے ویسے ہی لیٹے لیٹے اپنی ہتھیلی بڑھا دی۔ بچیاں میرے پاس کھڑی تھی، میں چاہتا تو روپیہ انہیں بھی دے سکتا تھا، لیکن میرے قدم غیر ارادی طور پر بغیر ارادہ کیے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے۔ اب رضائی سرک کر سینے سے کچھ نیچے آ گئی تھی۔ میں جلتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ یکایک وہ پھر چت لیٹ گئیں۔ میں نے جلدی سے نوٹ ان کی ہتھیلی پر رکھا اور دوڑ کر اپنے کمرے میں بھاگ آیا۔ کتنی دیر تک میری سانس تیز چلتی رہی کہہ نہیں سکتا، البتہ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا ایک میلی سی چادر میں سمٹائی مسز جان چائے کی پیالی لیے کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ مریم کی طرح معصوم لگ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اب نہ وہ گرمی تھی اور نہ وہ مقناطیسی کشش۔ مقناطیس بولتے ہیں چمبک کو جو اپنی طرف کھینچ لے، کشش مطلب کشش، کھینچاوٹ کو۔ جو کچھ دیر پہلے مجھے ان کے کمرے میں نظر آئی تھی، اب ان کے لبوں پر، ہونٹوں پر ایک معصوم مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ لیجیے بردر، چائے پیجیے۔ مجھے ان کے لہجے میں وہی پرانی شفقت ملی۔ شفقت مطلب محبت۔ میں آپ کی بہت تھینکفل ہوں، پہلی تاریخ ہی کو لوٹا دوں گی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، کیا یہ وہی عورت ہے جو تھوڑی دیر پہلے آگ کا گولا بنی ہوئی تھی؟ کئی بار پہلی تاریخ آئی اور چلی گئی، مگر مسز جان نے کبھی روپے نہیں لوٹائے اور کبھی اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس طرح کا لین دین ہی نہ ہوا ہو۔ یہ بھی ان کے کردار کی غالباً ایک خصوصیت تھی، کیریکٹر کی ایک خصوصیت خوبی تھی، لہٰذا میں نے بھی یہ خیال دماغ سے نکال دیا کہ روپے انہیں بطور قرض دیے گئے تھے۔ ان کا پھول کی طرح کھلا ہوا چہرہ مجھے اچھا لگتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے مذاقاً کہا بھی، آپ تو بالکل گیتا بالی لگتی ہیں مس سسٹر۔ ان کا چہرہ سورج مکھی کی طرح کھل اٹھا اور چہکنے لگیں۔ کیا کہوں بردر، لک ہی خراب تھا، ورنہ اس وقت کہیں اور ہوتی۔ آپ نے کبھی محبت کی ہے سسٹر؟ میں نے راکھ کے ڈھیر میں ہلکی سی چنگاری تلاش کی۔ محبت نہیں جاتی بردر، ہو جاتی ہے۔ پھر مسز جان نے اپنی محبت کی 3-4 چھوٹی بڑی کہانیاں سنائیں۔ ان کے ہیرو دوسری جنگ عظیم کے افریقی سپاہی تھے۔ یوں تو روز ہی وہ دیکھنے کے قابل تھی، لیکن اتوار کی صبح کو جب وہ گرجا جانے لگتی تو بس دیکھنے کی چیز ہوتی۔ نہا دھو کر گل چینی کے پھول بالوں میں اڑس لیتی، پھر اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ اس طرح چلتی کہ آگے آگے وہ، اس کے پیچھے اس کی دونوں لڑکیاں اور سب سے آخر میں مسٹر جان۔ گنگو ٹولی کی ہر لڑکی کے بارے میں مسز جان کو جتنی واقفیت تھی وہ کسی اور کو حاصل نہ تھی۔ کس لڑکی سے تعلقات کس کے ہیں اور وہ اسے کب چھوڑے گی، اور اس کو فلاں سے کتنے ابارشن ہوئے ہیں، اس کی اطلاع ان کے علاوہ کوئی اور نہ دے سکتا تھا۔ ان کے یہاں اکثر و بیشتر مختلف قسم کی لڑکیاں آتی رہتی۔ مجھے قدرے حیرت بھی ہوتی کہ آخر یہ لڑکیاں یہاں کیوں آتی ہیں۔
اور ایک دن جب اس کی تصدیق ہو گئی، سچ بات ثابت ہو گئی کہ مسز جان ان لڑکیوں کو ضرورت مندوں کے پاس لے جایا کرتی ہیں، تو مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ میں نے پہلے بھی یہ سب سنا تھا مگر مجھے اس پر یقین نہ آتا تھا، لیکن ایک دن انہوں نے خود ہی اس خبر پر مہر صداقت لگا دی، سچائی کی مہر کہ ہاں صحیح ہے۔ وہ میرے کمرے میں آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، بردر آپ کو کچھ چاہیے؟ کیا سسٹر؟ میں نے اخبار کے کالم پر نظریں جماتے ہوئے کہا، ارے یہی کچھ ایڈونچر۔ کس قسم کا ایڈونچر سسٹر؟ ایوننگ ایڈونچر، ایوننگ میٹ، یہ کیا بلا ہے؟ گڈ گاڈ سے بردر، یہی کوئی لڑکی وڑکی؟ میں اس جملے کی توقع امید ان سے کبھی نہ کرتا تھا۔ شرم سے میرا چہرہ لال ہو گیا۔ مسز جان نے میری طرف غور سے دیکھا اور پھر مردانہ وار قہقہا لگاتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ آپ تو لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے ہیں۔ میری آنکھ کھل گئی۔ کئی دنوں تک سوچتا رہا، مسز جان واقعی نفرت کے قابل عورت ہے۔ مجھے اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ راما ٹھیک کہتا تھا، وہ فاحشہ ہے۔ فحش سے ہے، فحش بولنے والا۔ اگر آخر کار دل کو کڑا کر کے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب تمام تعلقات ختم کر دوں گا۔ پہلے تو وہ میری بے توجہی کو میری مصروفیت سمجھتی رہیں، پھر میرے رویے کی تبدیلی پر یقین آ گیا تو بہت سست ہو گئی اور کچھ سوچتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ آپ مجھ سے اینگری ہیں بردر؟ ان کی آواز میں درد تھا۔ میں بہت خراب عورت ہوں، ہے نا؟ اب کہ ان کی آنکھ سے آنسو نکل گیا۔ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں سسٹر، یہ سب آپ نے کیسے سوچا؟ میں آپ کی قرضدار ہوں بردر، بھولی نہیں ہوں، بہت جلد چکا دوں گی۔ قرض کی بھولی بسری بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ اس وقت مجھے اس کا علم ہوا کہ مسز جان میری خفگی کی اصلی وجہ نہیں جانتی، ناراضگی کی۔ نہیں سسٹر، یہ سب آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے وہ روپیہ قرض کے طور پر نہیں دیے تھے، میں نے صفائی پیش کرنی چاہی، مگر مسز جان واپس جا چکی تھی۔ اس ناخوشگوار واقعے کے بعد 2 دن کے لیے میں کھونٹی چلا گیا اور تیسری رات واپس لوٹا تو چٹرجی کمپاؤنڈ میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے حسب معمول آہستہ سے اپنا دروازہ کھولا اور لیمپ جلانا ہی چاہتا تھا کہ بغل کے کمرے سے ہلکی سی سرگوشیاں سنائی دی۔ سالی جرنیل بنتی تھی، اب بتا کس کی جیت ہوئی؟ یہ نامانوس جانی بجانی آواز تھی۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد میں نے پہچان لیا، یہ راما کی آواز تھی، راما جس سے مسز جان کو شدید نفرت تھی۔ مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ آج راما مسز جان کے کمرے میں کیسے داخل ہو گیا۔ میں نے کیواڑ کے سوراخ سے دیکھنا چاہا، ایک قدم دروازے کی طرف بڑھا بھی، پھر ہانپتی ہوئی سانس بھی پھنسی پھنسی آواز سن کر میرے قدم رک گئے۔ حرامزادے، مجبوری تھی ورنہ مزہ چکھا دیتی، مگر یاد رکھ ایک دن تجھے بھی ننگا کر کے نہ مارا تو کیا یاد کرے گا؟ چپ سالی۔ مسز جان کی ہلکی سی کراہ ابھری، پھر چند لمحوں کے لیے سانس تیزی سے چلنے کی آواز آتی رہی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا تاکہ مسز جان کو میری موجودگی کا علم نہ ہو۔ میں سب کچھ سمجھ چکا تھا، مگر میرے ذہن میں ایک گرہ اب تک نہ کھلی تھی، یہ راما کی جرأت کیسے ہوئی؟ میں اس سوچ میں گم تھا کہ بغل کے کمرے میں آہٹ تیز ہو گئی اور مسز جان کی گرم آواز ابھری، لا روپیہ نکال، جلدی کر۔ کتنے؟ سالہ ملائی کرتا ہے۔ 50 روپے تو بہت ہیں، تجھ میں اب رکھا ہی کیا ہے، گیلی مٹی کے 50 روپے؟ راما کچھ اور بولتا کہ چٹاخ کی ایک آواز آئی اور مسز جان آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی۔ آتش فشاں؟ ایسا پہاڑ جس سے آگ نکلتے ہوں۔
साला कुत्ता का बच्चा, जान मार दूंगी, रुपये देता है कि नहीं। रामा कुछ ना बोला, सिर्फ रेजकारी गिनने की आवाज़ सुना आती रही। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और इससे कब्ल के रामा चोर की तरह भागता, मिसेस जॉन ने एक ज़ोर से लताड़ मारी। रामा लम्हा भर के लिए रुक गया और कुछ बोलता, मगर मिसेस जॉन पर भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ी। भाग हरामज़ादा, साला कुत्ता का बच्चा। मैंने खौफ से आंखें बंद कर लीं। रामा भाग गया था। काफ़ी देर बाद मुझे कदरे इत्मीनान हो गया तो मैंने दरवाज़ा खोला, रोशनी जलाई और बिस्तर पर निढाल लेट गया। मेरे जहन में तमाम बातें नाच रही थीं। आखिर किस्सा क्या था? रामा की ये जुर्अत कैसे हुई? मिसेस जॉन की वो मजबूरी क्या थी? मैं मुसल्लस के इन्हीं 3 नुक्तों को, मुसल्लस मतलब ही बोलते हैं 3 चीज़ के 3 नुक्तों के दरमियान गुम था कि दरवाज़े पर हल्की सी चाप सुनाई दी। मिसेस जॉन खड़ी थी। उनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो हमेशा रहा करती थी। वो मैली सी चादर में लिपटी लिपटाई चाय की प्याली लिए मौजूद थी। आप कहाँ चले गए थे ब्रदर? मैं ज़रा खूंटी चला गया था। मैंने चाय की प्याली ले ली और उनकी आंखों में झांकने लगा, मगर उनमें तो वही मासूमियत छुपी थी। ये नीलू और शीलू कहाँ है? अपने पापा के साथ अंकल के यहाँ गई हैं। एक बात कहूँ ब्रदर? क्या? मिसेस जॉन बाएं हाथ की मुट्ठी में दबी हुई रेज़कारी निकालते हुए बोली, मुझे बहुत शर्मिंदगी है ब्रदर कि मैंने रुपए वापस लौटाने में काफ़ी देर की। ब्रदर, अब तो आप एंग्री नहीं रहिएगा ना। मैं किसी से लड़कर बहुत दिनों तक ज़िंदा नहीं रह सकूंगी। फिर आप जैसा शरीफ नेबर कहाँ मिलेगा। मुझ पर एक बिजली गिर पड़ी। चाय की प्याली कांपने लगी। थोड़ी देर पहले का हादसा जहन में फिर से ताज़ा हो गया। रामा की दी हुई 50 रुपए की रेज़कारी मेज़ पर पड़ी मेरा मुंह चिढ़ा रही थी। ये कहानी है मिसेस जॉन। इसके लिखने वाले हैं शीन अख्तर। शीन अख्तर को हम लोग एक अफसाना निगार, एक नावलेट निगार, एक तनकीद निगार, एक शायर और एक मुहक्किक की हैसियत से जानते हैं। उन्होंने 40 से 50 साल का अरसा अदब के मैदान में दिया है और कई कहानियाँ इनकी मशहूर हैं। उनमें से एक कहानी मिसेस जॉन भी है और यही कहानी उनकी मशहूर हो गई है और यूनिवर्सिटीज़ के, झारखंड के बेशतर यूनिवर्सिटीज़ के निसाब में शामिल भी है। ये कहानी कैसी लगी आपको? आप इसे ये राय ज़रूर दीजिएगा और अपने ख़यालात का इजहार भी कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।